وہ تو نہ مل سکے ہمیں رسوائیاں ملی، وہ تو نہ مل سکے ہمیں رسوائیاں ملی، لیکن ہمارے عشق کو رعنائیاں ملی۔ وہ تو نہ مل سکے ہمیں رسوائیاں ملی، لیکن ہمارے عشق کو رعنائیاں ملی۔ آئے تھے وہ نظر مجھے پھولوں کے آس پاس، آئے تھے وہ نظر مجھے پھولوں کے آس پاس، دیکھا قریب جا کے تو پرچھائیاں ملیں، اور ناصر دل تباہ نہ ان کو دکھا سکا، ناصر دل تباہ نہ ان کو دکھا سکا، ملنے کو بارہا اسے تنہائیاں ملیں۔ وہ تو نہ مل سکے ہمیں رسوائیاں ملیں، لیکن ہمارے عشق کو رعنائیاں ملی۔ کلام حکیم ناصر، مہدی حسن خان صاحب کی آواز۔ معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں ہفتے وار پروگرام شاعری سچ بولتی ہے۔ آج اسٹوڈیو سے پروگرام نشر نہیں کیا جا سکا، اس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، تاہم آپ جانتے ہیں کہ کراچی کی رونقیں ایک بار پھر اسی طرح اپنے آب و تاب کے ساتھ لوٹ آئی ہیں۔ آپ سب کو، تمام پاکستانی بہن بھائیوں کو، اور جو غیر ملکی بھی ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہیں، ان سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ امن کا پیغام ساری دنیا میں ہماری طرف سے جا رہا ہے۔ اور امن کا پیغام کیا ہے؟ اور دہشت گردوں کے لیے خصوصی طور پر یہ امن کا پیغام ہے کہ چوکا چھکا دھوم دھڑکا، چوکا چھکا، چوکا چھکا دھوم دھڑکا، چوکا چھکا، موسیقی کے ساتھ ہے تڑکا، دھوم دھڑکا، اور امن کا چوکا، امن کا چوکا، امن کا چھکا، دہشت گرد کلین بولڈ، پاکستان زندہ باد۔ بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو، ماشاءاللہ۔ کیا کہنے کہ کراچی آج اسی طرح جگمگا رہا ہے، گلیاں سڑکیں روشن روشن، اور ہزاروں پاکستانی نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں جلوہ افروز ہوئے۔ کرکٹ ٹیم نے اپنے چوکے اور چھکوں کی مدد سے دشمنوں کو پیغام دے دیا کہ پاکستان پر امن ہے۔ جیتا رہے کراچی، جیتا رہے پورا پاکستان۔ آئیے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں اور کلام، اب تک آپ نے جو کلام سماعت فرمائے امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ ہمارے ایک شاعر ہیں، بزرگ شاعر بے دل حیدری صاحب، بزرگ شاعر فرماتے ہیں کہ فاقوں سے تنگ آئے تو پوشاک بیچ دی، فاقوں سے تنگ آئے تو پوشاک بیچ دی، اریاں ہوئے تو شب کا اندھیرا پہن لیا، فاقوں سے تنگ آئے تو پوشاک بیچ دی، اریاں ہوئے تو شب کا اندھیرا پہن لیا، اور گرمی لگی تو خود سے الگ ہو کے سو گئے، گرمی لگی تو خود سے الگ ہو کے سو گئے، سردی لگی تو خود کو دوبارہ پہن لیا، اور بھونچال میں کفن کی ضرورت نہیں پڑی، بھونچال میں کفن کی ضرورت نہیں پڑی، ہر لاش نے مکان کا ملبہ پہن لیا، اور بے دل لباس زیست بڑا دیدہ زیب تھا، بے دل لباس زیست بڑا دیدہ زیب تھا، اور ہم نے اس لباس کو الٹا پہن لیا، فاقوں سے تنگ آئے تو پوشاک بیچ دی، اریاں ہوئے تو شب کا اندھیرا پہن لیا، اور بے دل لباس زیست بڑا دیدہ زیب تھا،
اور ہم نے اس لباس کو الٹا پہن لیا۔ کلام جناب بے دل حیدری صاحب۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ صوفی شاعر آپ سب واقف ہیں، وگرنہ ہمارے چند سامعین آپ تو ضرور واقف ہوں گے۔ رحمان بابا پشتو ادب کا بہت بڑا نام، ان کے پشتو کلام کا ترجمہ فرمایا ہے پروفیسر طاہا خان صاحب نے، اور اس مجموعے کا نام ہے متاع فقیر۔ رحمان بابا کا مجموعہ کلام متاع فقیر اردو ترجمہ فرمایا پروفیسر طاہا خان صاحب نے۔ لیجئے سماعت فرمائیے۔ اور سامعین، متاع فقیر کی یہ کتاب اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 14 سے 18 تک ایک ان کا کلام ہے، جس میں سے چیدہ چیدہ اشعار آپ کی حسین سماعتوں کی نظر۔ رحمان بابا کا کلام پروفیسر طاہا خان کا ترجمہ کیا ہوا رحمان بابا کا کلام سماعت فرمائیے کہ رحمان بابا نے فرمایا کہ پھر باطل و حق دیکھے یہ موقع نہیں ہوتا، پھر باطل و حق دیکھے یہ موقع نہیں ہوتا، انسان دوبارہ یہاں پیدا نہیں ہوتا۔ پھر باطل و حق دیکھے یہ موقع نہیں ہوتا، انسان دوبارہ یہاں پیدا نہیں ہوتا، اور ہر بین اشارہ ہے تیری موت کی جانب، ہر بین اشارہ ہے تیری موت کی جانب، مردے کی طرف یہ تو اشارہ نہیں ہوتا۔ اور کھول آنکھ ذرا جھانک گریبان میں اپنے، کھول آنکھ ذرا جھانک گریبان میں اپنے، اونچا جو بہت اڑتا ہے اونچا نہیں ہوتا۔ اور میں خود کو برا کہتا ہوں پردے میں تمہارے، میں خود کو برا کہتا ہوں پردے میں تمہارے، دل کوئی دکھانا میرا منشا نہیں ہوتا۔ اور دنیا کو برا کہتے ہوئے روتا ہوں خود کو، دنیا کو برا کہتے ہوئے روتا ہوں خود کو، تم لوگوں سے مطلب کوئی میرا نہیں ہوتا۔ اور میں جو بھی بتاتا ہوں وہ سب عیب ہیں میرے، میں جو بھی بتاتا ہوں وہ سب عیب ہیں میرے، دنیا کو برا کہنا تو اچھا نہیں ہوتا۔ اور رحمان بابا نے مقطع میں فرمایا کہ رحمان ہر ایک گام ہے اب موت کی سختی، رحمان ہر ایک گام ہے اب موت کی سختی، رحمان ہر ایک گام ہے اب موت کی سختی، پہلے ہی جو مر جاتا یہ جھگڑا نہیں ہوتا۔ پھر باطل و حق دیکھے یہ موقع نہیں ہوتا، انسان دوبارہ یہاں پیدا نہیں ہوتا۔ اور ہر بین اشارہ ہے تیری موت کی جانب، ہر بین اشارہ ہے تیری موت کی جانب، مردے کی طرف یہ تو اشارہ نہیں ہوتا۔ اور کھول آنکھ ذرا جھانک گریبان میں اپنے، اونچا جو بہت اڑتا ہے اونچا نہیں ہوتا۔ اور میں خود کو برا کہتا ہوں پردے میں تمہارے، دل کوئی دکھانا میرا منشا نہیں ہوتا۔ اور دنیا کو برا کہتے ہوئے روتا ہوں خود کو، تم لوگوں سے مطلب کوئی میرا نہیں ہوتا۔ اور میں جو بھی بتاتا ہوں وہ سب عیب ہیں میرے، دنیا کو برا کہنا تو اچھا نہیں ہوتا۔ اور رحمان ہر ایک گام ہے اب موت کی سختی، رحمان ہر ایک گام ہے اب موت کی سختی، پہلے ہی جو مر جاتا یہ جھگڑا نہیں ہوتا۔ پھر باطل و حق دیکھے یہ موقع نہیں ہوتا، انسان دوبارہ یہاں پیدا نہیں ہوتا۔ کلام رحمان بابا، شاعری سچ بولتی ہے۔ مترجم کلام آپ نے سماعت فرمایا رحمان بابا کا کلام، اور اس کا ترجمہ فرمایا اردو ترجمہ پروفیسر طاہا خان صاحب نے۔ مجموعہ کلام متاع فقیر۔ سامعین، اس مجموعہ کلام میں ایک جانب
پشتو اور دوسری جانب پروفیسر طاہا خان کا کیا ہوا اردو ترجمہ اور ایک طرف رحمان بابا کا پشتو کلام، یعنی رحمان بابا کی یہ کتاب متاع فقیر جو ہمیں جناب سید مسلم شاہ صاحب نے عطا فرمائی. بے حد شکریہ جناب سید مسلم شاہ صاحب. ہم گاہے گاہے اس میں سے کلام سامعین کی نظر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آج ایف ایم کے اسٹوڈیو سے پروگرام نشر نہیں ہو سکا، جس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں. پی ایس ایل کی وجہ سے ہمیں میسج ملا کہ آج پروگرام نہیں ہوگا، لہذا ہم اپنے گھر کے مائک سے آپ سے مخاطب ہیں. شاعری سچ بولتی ہے. آئیے بڑھتے ہیں آگے اور آپ کو کچھ سنواتے ہیں. اور سنواتے کیا ہیں سامعین؟ حکیم ناصر مرحوم جن سے ہماری بھی ملاقات رہی نظامی دواخانے میں، ریگل چوک سے چند قدم آگے بائیں جانب نظامی دواخانہ اندر ایک باؤنڈری وال میں واقع تھا. ہم جب اندر پہنچے تو ایک ہی بہت بڑا ایک کمرہ تھا اور ماشاءاللہ اس کی چاروں طرف دیواروں پر حکیم ناصر کے اشعار ستاروں کی طرح جگمگا رہے تھے. بہت شفیق انسان تھے، اللہ غریق رحمت فرمائے. آئیے چلتے ہیں ان کا یہ کلام سنتے ہیں. اور اس کلام کا بھی پس منظر ہے. کسی نے حکیم ناصر سے کہا، ان کے دوست نے، جب زوجین آپس میں ایک ساتھ ایک عرصہ زندگی گزارتے ہیں، ایک دوسرے کے شریک حیات رہتے ہیں اور اس میں سے پھر ایک بچھڑ جاتا ہے، تو حکیم صاحب آپ کچھ ایسی صورتحال میں لکھیں نا، اور میری جانب سے لکھیں میری شریک حیات کے لیے، تاکہ وہ تمام زوجین کی ترجمانی بن جائے. تو حکیم ناصر صاحب نے کیا لکھا اور مہدی حسن صاحب نے اسے کس طرح نبھایا، آئیے سنتے ہیں حکیم ناصر کا لکھا ہوا دوست کی فرمائش پر اس صورتحال کا کلام کہ جب کوئی خاوند اپنی زوجہ سے بچھڑ جاتا ہے اور پھر اس خاوند کے جذبات کچھ اس طور پر ہیں. ان کا یہ دلکش کلام، حکیم ناصر کا دلکش کلام، مہدی حسن کی آواز سماعت فرمائیے. شاعری سچ بولتی ہے، سرفراز عابدی کے ساتھ. شاعری سچ بولتی ہے. زندگی کو نہ بنا لیں وہ سزا میرے بعد، زندگی کو نہ بنا لیں وہ سزا میرے بعد، حوصلہ دینا انہیں میرے خدا میرے بعد. کون گھونگٹ کو اٹھائے گا ستمگر کہہ کر، کون گھونگٹ کو اٹھائے گا ستمگر کہہ کر، اور پھر کس سے کریں گے وہ حیا میرے بعد. پھر محبت کی زمانے میں نہ پرسش ہوگی، پھر محبت کی زمانے میں نہ پرسش ہوگی، روئے گی سسکیاں لے لے کے وفا میرے بعد. اور ہاتھ اٹھتے ہوئے ان کے نہ کوئی دیکھے گا، ہاتھ اٹھتے ہوئے ان کے نہ کوئی دیکھے گا، کس کے آنے کی کریں گے وہ دعا میرے بعد. کس قدر غم ہے انہیں مجھ سے بچھڑ جانے کا، کس قدر غم ہے انہیں مجھ سے بچھڑ جانے کا، ہو گئے وہ بھی زمانے سے جدا میرے بعد. اور وہ جو کہتا تھا کہ ناصر کے لیے جیتا ہوں، وہ جو کہتا تھا کہ ناصر کے لیے جیتا ہوں، اس کا کیا جانیے کیا حال ہوا میرے بعد. زندگی کو نہ بنا لیں وہ سزا میرے بعد، حوصلہ دینا انہیں میرے خدا میرے بعد. کلام حکیم ناصر، مہدی حسن خان صاحب کی آواز. سامعین آئیے کلام شاعر بزبان شاعر بھی آپ کو سنواتے ہیں. حکیم ناصر مرحوم صاحب کلام شاعر بزبان شاعر، اور ایک بار پھر حکیم ناصر مرحوم کا وہی
جانا پہچانا مشہور زمانہ کلام کہ جو حکیم ناصر کی پہچان بنا. اس سے قبل پروگرام کے آغاز میں آپ وہ کلام میڈم نور جہاں کی آواز میں سماعت فرما چکے ہیں اور اب وہی کلام عابدہ پروین کی آواز میں بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے. آئیے پہلے سنتے ہیں کلام شاعر بزبان شاعر جناب حکیم ناصر صاحب. ہائے وہ وقت جدائی کے ہمارے آنسو، گر کے دامن پہ بنے تھے جو ستارے آنسو. لالو گوہر کے خزانے ہیں یہ سارے آنسو، کوئی آنکھوں سے چرا لے نہ تمہارے آنسو. ان کی آنکھوں میں جو آئیں تو ستارے آنسو، ان کی آنکھوں میں جو آئیں تو ستارے آنسو، میری آنکھوں میں اگر ہوں تو بیچارے آنسو. کیا کہنے میری آنکھوں میں اگر ہوں تو بیچارے آنسو. ان کو ناصر نہ کبھی آنکھ سے گرنے دینا، ان کو ناصر نہ کبھی آنکھ سے گرنے دینا، ان کو لگتے ہیں میری آنکھ میں پیارے آنسو. کیا کہنے درخواست کر رہا ہوں وہ بدل عنایت فرمائے ہیں. جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے. جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے. اس کے دل پر بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی، کیا کہنے اس کے دل پر بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی. نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے. اب میری دید کی دنیا بھی تماشائی ہے، اب میری دید کی دنیا بھی تماشائی ہے. تو نے کیا مجھ کو محبت میں بنا رکھا ہے. کیا کہنے غم نہیں گل جو کیے گھر کے ہواؤں نے چراغ، غم نہیں گل جو کیے گھر کے ہواؤں نے چراغ، ہم نے دل کا بھی دیا ایک جلا رکھا ہے. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. تیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر